السلام علیکم دوستو، السلام علیکم ساتھیوں۔ قرآن کے لفظی ترجمے کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ مریم جو قرآن کی 19 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 50 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ اب ہم اس کے آگے کا ترجمہ بیان کرنے جا رہے ہیں، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ اور ہم نے اسے کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے راز بتلانے کو نزدیک بلایا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون علیہ السلام عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں نبیوں میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، وہ زمین پر گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے ہوئے۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز گوا دی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس عنقریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ذرہ بھر بھی ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ہمیشگی کے باغات میں جن کا وعدہ رحمان نے غائبانہ اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، اور اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا ذکر ہے، ان کا رزق ہے، اور اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور اس کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ اور اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اور فرشتوں نے کہا، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کے لیے ہیں جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تو کوئی اس کا ہم نام جانتا ہے؟ اور کافر انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر گیا تو پھر میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ کیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو تمہارے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں اللہ رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا۔ پھر البتہ ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر اسے ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہوگا، تمہارے رب کا اپنے اوپر لازم مقررہ کیا ہوا۔ جنہوں نے پرہیزگاری کی، اور ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، دونوں فریق میں سے کس کا مقام مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے؟ اور ان سے پہلے ہم کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں، وہ سامان اور نمود میں ان سے بہت اچھے تھے۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہے تو اس کو
الرحمن گمراہی میں اور خوب ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے یا عذاب یا قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پس وہ تب جان لیں گے کون ہے بدتر مقام مرتبہ میں اور کمزور تر لشکر میں۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے 75 یعنی 51 سے لے کے 75 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک آپ قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے۔ ان ویڈیو کلپس کو جتنا ہو سکے عام کیجیے، ہر انسان تک پہنچائیے، میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے۔ اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم جو قرآن کی 19 سورہ ہے اس کو مکمل کرنے کی یعنی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔